باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ جس کسی کا ارادہ ہو اپنی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا اجازت ہے۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی ماں یعنی اپنے بیوی کے کھانے کپڑے کا انتظام کرے اچھے طریقے کے ساتھ۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جتنی اس کی طاقت ہوگی اسی کے مطابق اس کو ذمہ داری دی جائے گی۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دے، باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دے۔ وارث پر بھی اسی طرح کا حق ہے۔ ماں باپ اگر دونوں آپسی رضامندی سے اور مشورے سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں پر، اور اگر بچے کو کسی کے ذریعے سے دودھ پلوانا چاہیں ماں کے علاوہ کسی اور کا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بچے کو کسی کے پاس دودھ پلانے کے لیے ان کے سپرد کر دیں تو دیتے وقت میں بچے کو جو ہدیہ اور اجرت معاوضہ طے ہوگا وہ اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، تمہارے اعمال کو تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ دودھ کے مسائل آپ کے پاس چل رہے تھے۔ ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، مجبور ہوگی پلائے گی، یا باپ مفلس ہے اور اماں کی کوئی معذوری نہیں ہے، پھر دودھ پلانے سے انکار کرتے اس کا بھی تو بچہ ہے۔ ماں کسی وجہ سے دودھ پلانے سے عذر کر رہی ہے، نہیں پلاتی بول کر، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور اسے پریشانی آ گئی ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، تو اس سے ماں دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہے اسی عذر کی وجہ سے، تو باپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، چونکہ نہیں پلاتی بول کر بول رہی ہے ایسا سمجھ کر، اس کی حقیقت کیا ماں کی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے وہ نہیں سمجھائیں، چونکہ ظاہری اعتبار کو، ظاہری بات کو دیکھ کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ کبھی بھی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ظاہری شکل و صورت اور حالت ایک ہوتی ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے کہا تھا، بہت بڑے حکیم اور دانا تھے، انہوں نے کہا تھا، ان کے نام سے ایک سورہ بھی قرآن مجید میں ہے، 21 پارے میں سورہ لقمان کے نام سے، ان کی ایک نصیحت ہے کہ کسی بھی آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اپنی ایک انکھی ہاتھ میں لے کر آیا، دیکھو میری انکھی پھوڑ دیا، فلاں آدمی میری انکھی پھوڑ دیا، تو تمہیں اس کی ظاہری حالت کیا ہے؟ انکھی ہاتھ میں لے کر آیا ہے، ایک انکھی پھٹ گئی ہے، ہاتھ میں لے کر آ کر بتا رہا آپ کو، دیکھو میرے ساتھ وہ آدمی ظلم کیا ہے، میں انکھی پھوڑ دیا، نکال دیا بول دیا، تو تمہیں ایسا کیا، چلو اس کو جا کر ماریں گے، یہ ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ میں اپنی ایک آنکھ لے کر آیا ہے یہ اس کی 2 آنکھیں پھوڑ دیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی کی ایک آنکھ پھوڑ دیا ہو لیکن اس کے 2 آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو، تو ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کسی بھی بات کی حقیقت تک، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ تو
تو وہی بول رہے ہیں ماں کی کوئی مجبوری ہوگی، پریشانی ہوگی جس وجہ سے وہ دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہے. اب باپ کیا سمجھ گیا، چھپکے چھپکے جو نئی بات بول کر بول رہی سمجھ کر زبردستی سے، آخر تیرا بھی تو بچہ ہے، کئی کو نہیں پلاتی تو ایسا زبردستی کیوں لگ گیا. حقیقت تک نہیں پہنچا، صرف ظاہری شکل و صورت اور حالت کو دیکھ کر اس پر زبردستی پلانا. سوچ تو تیرا بچہ تیرا بھی تو ہے، بچہ تیرا بھی تو بھائی، میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، کئی نہیں پلاتی تو ایسا بول کر اس کو مجبور کر رہا. تو مجبور کرنے پر وہاں تو پلائے گی، انکار تو نہیں کرے گی، لیکن حالت کو سمجھنا پڑے گا. ایک بات ایسی ہے ماں کی حالت کیا ہے وہ نہیں جان رہا، اس پر زبردستی کر رہا تو ماں پلا دے گی. یا پھر دوسری شکل، دوسری حالت کیا کہ باپ، اب یہاں تو ماں مجبور ہے تو اس وقت میں باپ زبردستی کر رہا. تو وہی مطلب اس کا لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو تکلیف نہ دے اس کے بچے کی وجہ سے. اب تو ماں کو کیا مجبوری ہے معلوم نہیں کر رہا باپ، صرف پلانا. تو کہیں نہیں پلاتی اسے بچے کو، تو کیوں نہیں پلاتی، تجھے پلانا چاہیے. تیری پریشانی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بچہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، دودھ تجھے پلانا پڑے گا. یہ سب ایسا بول کر زبردستی کر رہا. تو پھر وہی فرمانی اس کی تکلیف کیا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچے سرکار، اسے تکلیف دینا اچھا نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اچھا وَعَلَى مَوْلُودٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نہ ستائے. اب ماں کی مجبوری کی وجہ سے بچے کو ستانے کا مطلب، ماں کے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دو کا مطلب ہی ہے ماں کی کوئی مجبوری ہے، دودھ پلانے سے انکار کر رہی تو اس پر زبردستی کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. حقیقت میں اگر اس کی مجبوری ہے، عذر ہے، تو اس وقت میں چھوٹ ہو سکتی ہے. اچھا اب باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دے، یہ مطلب کیا اس کا کہ باپ غریب ہے، مفلس ہے. اب ماں کیا بول رہی ہے اسے، تو باپ غریب ہے تو ماں اور باپ دونوں کے اندر جدائی ہو گئی ہے. اب ماں ہونا چاہ کر کیا کر رہی ہے، دیکھ لے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، ان کس کے پاس جا کر پلانے تک دیکھیں گے، یا پھر میں پلاؤں گی لیکن باہر دودھ پلانے پر جتنی اجرت اور معاوضہ لے رہی ہیں دوسری عورتیں دودھ پلانے والی، میں اس سے بڑھ کر لوں گی معاوضہ. ایسا تکلیف دینا. شوہر مفلس ہے، ماں دودھ پلانے پر بچے کو زیادہ معاوضہ طلب کر رہی ہے. طلاق ہو گئی تھی، الگ ہو گئے تھے، دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری باقی ہے. تو اس وقت میں یا تو ماں زیادہ معاوضہ طلب کرے، پیسے زیادہ طلب کرے، یا پھر میں نہیں پلاتی، دوسرے کے پاس اگر پلانا چاہے تو پلا لے. جبکہ اسے کوئی عذر نہیں ہے ماں کو، صرف باپ غریب ہے اس وجہ سے اس پر زبردستی کرنا چاہیے، ظلم کرنا چاہیے. تو وہی فرمانی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دے، بچے کی وجہ سے نہ باپ کو تکلیف دے. اچھا آگے، ماں اگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اسے مجبور کرنا جائز نہیں. تو کوئی مجبوری ہے کیا پریشانی در کی شرعی اگر پریشانی ہے طبیعت کے اعتبار سے، کوئی صحیح حقیقت میں اگر کوئی پریشانی ہے مجبوری، تو اس وقت میں اگر انکار کر دے تو پھر اس وقت اس پر زبردستی کر کے اسے مجبور کر کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اچھا ہاں البتہ اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں پی لیتا تو ماں کو مجبور کیا جائے گا. اب ماں کو کوئی مجبوری تھی، پلانے سے انکار کر رہی ہے. اب ایسے وقت میں بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی سکتا کیا، یا پھر کسی گائے کا یا کسی اور جانور کا، بھینس کا یا حلال جانوروں میں سے بکری کا یا کسی کا، گائے بکری یا بھینس کا، ان کا دودھ پی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں پیتا بچہ، کسی دوسری عورت کا بھی دودھ نہیں لے رہا منہ میں، یا پھر گائے کا دودھ بھی دے دے تو نہیں لے رہا، تو اس وقت میں ماں کو مجبور کیا جائے گا. کوئی عذر نہیں ہے، ماں انکار کر دے تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی عذر تھا تو عذر کی وجہ سے انکار کر دی ہے، تو عذر کی وجہ سے انکار کر دے تو اسے مجبور نہیں کر سکتے. البتہ بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، ماں کو مجبوری ہے، بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے رہا یا پھر کسی جانور کا دودھ بچہ پی لے رہا، تو ایسے وقت میں بچے کو کسی عورت کا یا جانور کا دودھ پلائے گی ماں کی مجبوری کی وجہ سے. نہیں بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لے رہا یا کسی جانور کا دودھ بچہ منہ میں نہیں لے رہا تو تب ماں کو مجبور کیا جائے گا. اچھا ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح میں یا عدت کے اندر ہے اجرت کا حق نہیں ہے. جب تک اب دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو طلاق کی عدت 3 حیض ہے. تو ایک بات تو کیا نکاح میں ہے عورت، نکاح میں رہ کر بچے کو دودھ پلاتی ہوئی، دودھ پلا لو، مجھے پیسے دو، مجری دو، اجرت دو، معاوضہ دو، نہیں چلے گا. تیرا پورا حق اور تیرا پوری ذمہ داری اٹھا رہا، بول تیرا پورا کھانے پانی کا سب انتظام کر رہا. اب نکاح میں ہوتے ہوئے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، اس لیے کہ نکاح میں ہو پوری ذمہ داری سنبھال رہا. اچھا نکاح میں نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے،
عدت 3 حیض تک ہے تو وہی پڑھوانی کہ ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح میں ہے اب اسے نہیں دے سکتے. اچھا عدت کے اندر ہے، طلاق ہو گئی ہے، 3 حیض تک عدت گزارنا ہے تو عدت کے اندر اجرت کا حق نہیں، عدت میں ہے تو تب بھی اجرت نہیں لے سکتی. اچھا اس کا نان نفقہ جو باپ ہے وہی کافی ہے، تو باپ ہونے کی وجہ سے جو باپ شوہر ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے تو بس وہی کافی ہے. تو 2 باتیں یہ مسئلے کے اندر 2 باتیں، ایک نکاح کے اندر ہے تو عورت معاوضہ دودھ پلانے کا نہیں لے سکتی، دوسری بات طلاق ہو گئی ہے، عدت کے اندر عدت گزار رہی ہے عورت 3 حیض تک تو عدت کے اندر اجرت کا حق نہیں ہے. عدت کے بعد بھی اگر بچے کو دودھ پلانا پڑے گا تو تب اجرت لے سکتی ہے. اچھا اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے، اب طلاق کی عدت تھی 3 حیض، طلاق کی عدت گزر گئی ہے اور نفقے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب طلاق جب تک تھی 3 حیض تک تھی تو باپ کے اوپر اس کی ذمہ داری اٹھانا تھا تو اٹھا دیا، ہو گیا. بیوی کی ذمہ داری اٹھانا تھا طلاق کی مدت پوری ہونے تک 3 حیض تک. طلاق کی عدت گزر چکی ہے 3 حیض اور نفقے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، اب کھانا پانی کی ذمہ داری شوہر سے ختم ہو چکی ہے، نکاح میں نہیں ہے، طلاق ہو گئی، طلاق کی عدت 3 حیض تھی، 3 حیض تک اس کی ذمہ داری اٹھا لیا. اب اس کے بعد اب اگر یہ مطلقہ بیوی بچے کو دودھ پلانے پر معاوضہ باپ سے طلب کرے تو باپ کو دینا پڑے گا. طلاق ہو گئی ہے، نکاح سے ہٹ گئی ہے، اب تو اس کی عدت 3 حیض تھی، 3 حیض کے بعد بھی بچے کو اور دودھ پلانا ہے، بچے کو بھی 2 سال نہیں لگے تو دودھ پلانا ہے اور بچے کو ہے تو عدت گزرنے کے بعد 3 حیض کے بعد بھی اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو عدت گزرنے کے بعد جب بیوی دودھ پلائے گی تو اس کی معاوضہ اور اجرت شوہر کو دینا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ اتنا معاوضہ طلب کرے جتنا دوسری عورت لیتی ہے. عام پبلک میں جو دودھ پلانے کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو اجرت ہوتی ہے دودھ پلانے کی اتنا لے سکتی ہے. شوہر غریب ہے بول کر عدت گزر گئی، عدت سے باہر چلے گئی عورت، طلاق لے کر عدت ہونے کے بعد اب دیکھیں گے ستائیں گے اسے، غریب ہے تو بول کر ستانے کے واسطے، اسے ٹارچر کرنے کے واسطے اسے زیادہ معاوضہ دے مجھے، ایسا بول کر نہیں کر سکتی. عام پبلک میں، عام معاشرے میں، ماحول میں کوئی اور دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے پر جتنا پیسہ لیتی ہے اتنا ہی لینا پڑے گا. اچھا زائد کا مطالبہ کرے تو باپ کو حق ہے کہ باپ دوسری عورت کے پاس بھی دودھ پلانے کے لیے دے سکتا ہے، دوسری عورت کے پاس بھی دودھ پلانے کی ذمہ داری دوسری عورت کو بھی دے سکتا ہے. اگر زیادہ مطالبہ کر رہی، ماں طلاق ہو گئی، الگ ہو گئی ہے، مجھے اتنا پیسہ دو گے تو میں دودھ پلاؤں گی، اس کی طاقت سے، شوہر کی طاقت سے بڑھ کر پوچھ رہی ہے، طلاق ہوگی تو الگ ہوگی، شوہر کو ستانے کے واسطے اگر زیادہ مطالبہ کر رہی پیسے کا تو اس وقت میں شوہر اسے دے نہیں سکتا جتنا پوچھ رہی ہوتا، تو اس وقت میں شوہر اپنی اس مطلقہ طلاق شدہ عورت سے دودھ پلانے کے بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلا سکتا ہے. اچھا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو. تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے، کل بتاؤں گا، اس لیے کہ زیادہ ٹائم پڑ جائے گا، ایک مسئلے کے لیے تقریباً 5-10 منٹ پڑ جائے گا، کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اتنی بات اگر آپ کو باپ زندہ نہیں ہے تو پھر بچہ یتیم ہو جائے گا تو اس کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری یا پھر کسی اور سے پلوانا ہے تو کیا کرنا ہے، تفصیل طلب ہے، کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو دودھ پلانے کے مسائل ہے، اسے توجہ سے کس کی ذمہ داری ہے، کیا کرنا ہے، اور تمام چیزیں ذہن میں رکھ کر پلانا چاہیے. تمام مسئلے ہیں، طلاق ہو گئی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کی عدت گزر گئی تو کیا کرنا ہے، یہ سب مسئلے ہیں، باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام مسئلے سب کو معلوم ہونا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. جب معلوم ہو گیا تو پھر طلاق ہونے کے بعد بھی سب کام کس کی ذمہ داری کیا ہے وہ کرتے رہیں گے. طلاق ہونے کے بعد بھی پھر بچے کی ذمہ داری کس کی ہے، بڑے ہو گئے تو بچپن میں کتنے سال تک بچے ماں کے پاس رہ سکتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد کتنے سال کے بعد باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تمام مسئلے شریعت کے اندر ہے. ہمیں نہیں سنے تو پھر وہ مسئلے نہیں ہے بول کر نہیں ہو سکتے. کوئی چیز کو ہمیں نہیں دیکھے ہوئے تو وہ چیز نہیں ہے بول کر انکار نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں امریکہ کو نہیں دیکھے، یورپ کو نہیں دیکھے، جاپان کو نہیں دیکھے، مکے کو ہمیں گئے نہیں، اب اسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں انکار کر سکتے. کسی چیز کے نہ سننے سے یا نہ دیکھنے سے وہ چیز نہیں ہے، اس کے وجود کا انکار کر دینا یہ نہیں ہوتا، یہ بات ثابت نہیں آتی. ہمیں نہیں دیکھے تو وہ نہیں بول کر نہیں، ہمیں نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز ہے. تو کوئی مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے، کوئی بات ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر وہ ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے سے ایسا کر لے گا تو ایسا نہیں بول سکتے. وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے بول کر نہیں، ہمارے تک وہ علم نہیں پہنچا یا پھر وہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں کر لی، وہ ہماری غلطی اور قصور تھا، ورنہ اس کے علاوہ مسئلہ ہے. وہ سمجھ پیاری بات. تو جو مسئلے ہم کو معلوم نہیں ہے اگر وہ مسئلے کھل کر آ رہے بولے تو
ہاں مجھے معلوم تھا اب تک، یہ اب مسئلہ سمجھ میں آ رہا مجھے بول کر اس مسئلے کو ذہن نشین کرنا چاہیے، اتنی ہی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایسا ہے کہ قرآن میں ایسا مسئلہ ہے تو پہلے سے مسئلہ سنتے تھے میں، اب ایسا مسئلہ نکل کر آ رہا ہے کیا انہوں مسئلہ بتا کو بنا کو بول رہے سو، بنا کو کیا بھی نہیں بول رہے، مسئلے ہے سوچ بول رہے سو۔ تو اس لیے جو مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو اب اگر وہ بات نکل کر آ رہی ہے، کھل کر سامنے آ رہی تو اسے مان لینا چاہیے۔ شام تک مجھے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تیرے کلام کے ذریعے سے یہ مسئلہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، بول کر اس کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بقیہ مسئلے کل بتاؤں گا۔